all, I'm really thankful to all of you people کہ آج اب یہاں پہ موجود ہیں. اور اٹس ناٹ جسٹ جو ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ برتھ ڈے کی گیم ہے, یہ لرننگ کی آج ایک گیم چل رہی ہے. جو ہم نے یہ ویژن کی بات کی ہے, مشن کی بات کی ہے, اور ویژن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ویژن ہے کیا. ویژن ظاہر ہے دو چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے. ایک فیوچر کو فورسی کرنا کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کو آج ہم پرسیو کر رہے ہیں. اور فیوچر از آلویز ڈفرنٹ دین دا پریزنٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی. میں جو آج ہوں آج سے 10 سال بعد نہیں ہوگا, ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس جیسا نہیں ہوگا, اس کے علاوہ دنیا بھی ویسے نہیں ہوگی. تو مجھے اس کے ساتھ پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ میں فیوچر میں کہاں ہوں. If I am unable to see myself in the future or my organization or my country or whatever the case may be, تو مجھے جو وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں پھر میں نے وہاں پہ پہنچنا کیسے, دیٹ از امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اور اس کے لیے جو ہے نا وی نیڈ اے پلان, وی نیڈ اے اسٹریٹجی. جو کپس نے بیسیکلی آپ کو بہت ساری اسٹریٹجیز دی ہیں. آپ کے پاس ٹیچنگ اسٹریٹجی, آپ کے پاس گروتھ اسٹریٹجی, آپ کے پاس جو بھی ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ویژن نہیں ہے, وہ پلان نہیں ہے, وہ اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایکشن کیا لینے جا رہے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو میں اپنی جنت خود بنا رہا ہوں, میں اپنی جہنم خود بنا رہا ہوں. تو اس لیے مجھے جو ہم نے آج ساری باتیں کی ہیں, آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ذرا ویژن کی ہم بہت ساری باتیں کئی سالوں سے کر رہے تھے. پہلے ہم ویژن جو ہے نیشنل ڈیولپمنٹ تھرو کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے. آج ہم نے اس ویژن کو اپ گریڈ کر دیا. لیکن یہ صرف اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے یہ کاغذات میں لکھ دیا ہے. میں اکثر اسکولس کے وزٹ کرتا ہوں, کالج کے وزٹ کرتا ہوں, میں انہیں جا کے نا وہاں جا کے میری تصویر لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے نا کوٹیشن کو لکھی ہوتی ہے. میں انہیں کہتا ہوں میری کوٹیشن کیا لکھی ہوئی ہے مجھے ذرا بتا دیں. وہ میری شکل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر یہ تو ہم نے پڑھی کبھی نہیں. پھر میں کہتا ہوں یار پراسپیکٹس نکالنے, قائد اعظم نے ہمارے پراسپیکٹس میں کیا کہا ہے اور میرا بیان کیا ہے, اور آپ نے جو اس اسکول کے پراسپیکٹس میں کون سے پرومسز کیے ہیں وہ پرومسز امپلیمنٹ کر دیں, کیونکہ وہ پرومسز ہیڈ آفس نے پورا ڈائریکشن دیا. تو یہ جو ہم نے ویژن مشن کی بات کریں, دیز آر دا پرومسز جو ہم نیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ٹرولی امپلیمنٹ کر دیں. وہ چاہے ویژن ٹرانسفارمیشن پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ ہم ٹرانسفارمنگ لائفز کے ساتھ جو ہے پاکستان کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. نمبر 1 اس کا پورے ورلڈ کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا جو بیسک پرپز ہے کہ وہ جو ہم نے ٹرانسفارمیشن ٹیبلز کی بھی بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو نمبر 1 کنٹری آف دی ورلڈ بنانا چاہتے ہیں, نمبر 1, اور پھر دنیا کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو بھی ہے, یہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل آلویز چل رہا ہے. کہیں پہ ویلیوز کا پرنسپل نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں پاورفل بھی ہونا ہے. مائٹ ہمیں اپنی بھی جو ہے نا وہ بنانی ہے کہ جی دنیا ہماری بات سنے. جب تک آپ کسی لیول پر پہنچتے نہیں ہیں دنیا آپ کی بات نہیں سنتی. کپس اس لیول پہ پہلے اپنے آپ کو اس نے پہنچایا, پھر کپس نے سسٹم دیا اور دنیا پہ اس کو جو ہے وہ فالو کر دیا. اور اس کے بعد جو ہم نے یہ جو 7 C's کی ہم بات کریں, جو کلچر کی بات کریں, میوچل رسپیکٹ کی بات کریں, کائنڈلی اس کو امپلیمنٹ کریں. تو میں ابھی HR سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے ٹرانسفارمیشن ٹیبل کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کیا تھا, اس کو ریڈ کیا تھا, کل سے ہم اپنے تمام جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے صبح جو ہے مارننگ جو ہے جب اسٹارٹ ہوگا آپ کا ڈپارٹمنٹ, تو ہم جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوں گے اور قرآن شریف کی تلاوت سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد یہ ویلیوز ہے اس کو ہم جو ہے نا اسی طرح ریڈ کریں گے جیسے ہم نے پہلے ٹرانسفارمیشن ٹیبل میں ریڈ کیا. اس کو ڈسکس کریں گے اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو فلی امپلیمنٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کا مطلب, یہ ویژن کا مطلب ٹرانسفارمنگ لائفز میرے سے سٹارٹ ہونی ہے, میرے ڈپارٹمنٹ سے سٹارٹ ہونی ہے, میری آرگنائزیشن سے سٹارٹ ہونی ہے. پھر میں پاکستان کی بات کر سکتا ہوں. اگر میں خود ٹرانسفارم نہیں ہو رہا, خود اپ گریڈ نہیں ہو رہا, خود گرو نہیں کر رہا, تو میں دوسروں کو کیسے کرا سکتا ہوں. میں جس لیول پہ ہوگا, یہ بڑا جو لیڈرشپ کا ایک پرنسپل ہے کہ آپ جس لیول پہ جو آپ کے لیڈ ہے اس کے مطابق آپ نے جو آپ کی لیڈرشپ بھی اسی کے مطابق ہے. تو اگر آپ کی لیڈرشپ لیڈ کم ہوگی تو آپ ٹرانسفارم بھی اس کے مطابق کریں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی اس کو سمجھیں, اس کو امپلیمنٹ کریں
اور پھر پاکستان کو نمبر 1 کنٹری آف دی ورلڈ بنا دیا. اور اس کے لیے جو واحد پرنسپل ہے وہ ایجوکیشن ہے. یہ جو میری لیٹسٹ لرننگ ہوئی یہ ابھی جو آیات جو ہے تلاوت کی گئیں اقرا بسم ربک الذی، تو یہ میری لیٹسٹ لرننگ تھی. پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تھا. میچ میں پورا دیکھتا نہیں ہوں، لیکن جب میں میچ دیکھتا ہوں تو پھر میں جو ہے نا کوئی بک ریڈنگ کرتا ہوں اس میچ کے دوران. تو میں اب اسلام اور سائنس کی ایک بک پڑھ رہا تھا اور مجھے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا مطلب سمجھایا. پہلا ورڈ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اوپر سے وہ تھا، کیا تھا ورڈ؟ اقرا. اقرا کا مطلب پڑھو. کس کو حکم تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ ہمارے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا. وہ تو پڑھے لکھے تھے، وہ تو اوپر سے لے کر آئے تھے دنیا کا، کائنات کا تمام نالج. امی نہیں تھے. میں بھی بچپن سے یہی سمجھتا رہا کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھو، تو انہوں نے کہا میں تو امی ہوں. پھر انہوں نے دوبارہ کہا، پھر سبارہ کہا، پھر انہوں نے ان کو گلے لگایا، ان کو بھیجا اور پھر آگے پروسیس چلا. لیکن قرآن تو ہمارے لیے اترا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لیے اترا. تو یہ حکم ہمیں ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو، نالج گین کرو. اور نالج کی کوئی اینڈ نہیں ہے کہ اس کا کوئی لنک جو ہے اسلامی اور غیر اسلامی نالج نہیں ہوتا. نالج ہوتا ہے. جو پہلی آیت میں ہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے، جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ جمے ہوئے خون کا جو پیدا کرنا ہے، دس از میڈیکل سائنس، دس از بایولوجی، دس از کیمسٹری. یہ پہلے آیت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا. پھر دوسری جو آیت ہے، پھر دوبارہ اقرا کا ورڈ یوز ہوا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جو کریم ہے، جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا. تو بچوں کو کہتے ہیں یہ RNT ہے، جو ہم آپ کا ریٹرن جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، جو ریٹرن پریکٹس کرا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو پڑھنے کا جو فنومنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جو ہے نا اس کو ایمفسائز کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام لوگ اس پروفیشن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ بنایا کہ ہم قوم کو پڑھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور یہاں سے ہم جو ہے وہ پھر ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن از دا اونلی پروسیس جس سے ہم جو ہے نا وہ ہائیسٹ لیول پہ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو اپنے پروفیشن کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں. اب وہ کہتے ہیں نو یور سیلف فرسٹ، دین نو یور آرگنائزیشن، دین نو دا کمپیٹیٹر، دین نو ادر تھنگس. تو اپنے سمجھیں، اپنے کام کو سمجھیں اور ٹرولی امپلیمنٹ کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے ایسا کام لے لے کہ ہم واقعی دنیا کو جو ہے وہ بہتر بنا دیں. اور جو ہے برائٹر ورلڈ، جو بیٹر ورلڈ اور برائٹر فیوچر کی جو بات کریں وہ چیز ہو جائے. ان دا اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. بادشاہ وزیر چوری بھی نہیں لائی. That is what we call consistency. جی یہ ہو جائے گا، ایک ہی گروپ ہو جائے گا. دیکھ لیں یار آپ فوٹوگرافی چاہتے ہیں آپ دیکھیں جی ایک گروپ بنے گا یا جی بس چلیں جی آ جائیں. چلیں جی گائز جی ریڈی ایک کٹنگ آئیں.